Hello and welcome to the online learning channel. In today's lecture, we shall be discussing some of the topics related to chapter Amphibians. So, today's topic is gaseous exchange in amphibians. Gaseous exchange کا مطلب کیا ہے؟ گیشیس ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگینزم انوائرمنٹ کے ساتھ کس طرح سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ کرتا ہے. ایمفیبینز اس حوالے سے کافی ڈفرینٹ ہیں باقی اینیمل سے کہ ان میں تین موڈ کے تین طریقوں کے ریسپائریشن پروسیسز ہوتے ہیں. ایک کو کیوٹینیس، دوسرے کو بکو فیرنجیل، جبکہ تیسرے کو پلمونری ریسپائریشن کہا جاتا ہے. کیوٹینیس ریسپائریشن وہ ریسپائریشن کی قسم ہے جو کہ سکن کے ذریعے ہوتی ہے. سکن اگر ریسپائریٹری آرگن کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں کچھ موڈیفیکیشنز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ایک یہ کہ سکن ہمیشہ موئسٹ رہے گی اور دوسری یہ کہ سکن میں بلڈ کی سپلائی کافی زیادہ رہے گی، اور یہ دونوں ریکوائرمنٹس ایمفیبینز میں پائے جاتے ہیں. کچھ سیلیمنڈرز تو تقریباً 70% آکسیجن کیوٹینیس ریسپائریشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہائبرنیشن کا سیزن ہو اور پانی کی انتہائی کمی ہو، تو یہ اینیملز سکن کے ذریعے زیادہ آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں. سکن کے ذریعے ریسپائریشن لنگس پر بھی پریشر کم کر دیتا ہے، لیکن سکن یا دوسرے قسم کا ریسپائریشن اتنا زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہو سکتا. دوسرے قسم کا ریسپائریشن جو کہ ایمفیبینز میں پایا جاتا ہے اس کو بکو فیرنجیل ریسپائریشن کہتے ہیں. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بکو مین بکل کیویٹی اور فیرنجیل مین فیرنکس. اس قسم کی ریسپائریشن میں بکل کیویٹی اور فیرنجیل ریجن کے میوکس میمبرین آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ کرتے ہیں. یہ ریسپائریشن تقریباً 1 یا 7% تک ٹوٹل ریسپائریشن کی کوانٹٹی ہوتی ہے. لیکن بکل اور کیوٹینیس ریسپائریشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ریسپائریٹری ریٹ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، جبکہ لنگس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ریسپائریٹری ریٹ اکارڈنگ ٹو دا میٹابولزم آف اینیمل چینج ہو سکتا ہے. تیسرے اور اہم ترین موڈ آف ریسپائریشن جس کو پلمونری ریسپائریشن کہتے ہیں، لنگس کے ذریعے ہوتا ہے، اور 2 لنگس پائے جاتے ہیں ایمفیبینز میں. لنگس کافی سپنجی نرم ہوتے ہیں اور اس میں ہنڈرڈز کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ایئر بیلونز جس کو ایلویولائی کہا جاتا ہے پائے جاتے ہیں. لنگس کو موئسٹ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور اس میں بلڈ کی بھی کافی زیادہ سپلائی رہتی ہے. تقریباً 70% آکسیجن اپٹیک اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج لنگس کے ذریعے ہوتا ہے. ایمفیبینز کے چیپٹر میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ٹیمپریچر ریگولیشن یا تھرمو ریگولیشن کے بارے میں ہے. ایمفیبینز چونکہ واٹر اور لینڈ دونوں پہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کا ٹیمپریچر ٹالرنس رینج کافی اچھا رہتا ہے. ایمفیبینز ایکٹوتھرمک آرگینزمز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے
کہ انوائرمنٹل ٹیمپریچر چینج کے ساتھ ان کا باڈی ٹیمپریچر بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ دن کی گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ تر ایمفیبینز ناکٹرنل بن گئے ہیں۔ ناکٹرنل وہ اینیملز ہوتے ہیں جو دن کے وقت کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، بلکہ سن سیٹ کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد زیادہ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ ایمفیبینز اپنی باڈی کو گرم رکھنے کے لیے دھوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ دھوپ میں باسکنگ کرنے سے ان کی باڈی ٹیمپریچر میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً 10 ڈگری تک ان کا باڈی ٹیمپریچر انوائرمنٹ سے زیادہ انکریز ہو سکتا ہے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ میٹابولزم میں یا فوڈ ڈائجیشن میں ہوتا ہے۔ سکن جو کہ ایک بہت ہی وائٹل آرگن ہے ریسپائریشن کے حوالے سے، سکن تھرمو ریگولیشن میں بھی کافی زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے، اور باڈی سے ہیٹ لاس کرنے کے لیے ایمفیبینز واٹر میں سوئم کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے نروس اور سینسری سسٹم ان ایمفیبینز۔ ایمفیبینز کا برین ہیومن برین کی طرح 3 لارج پورشن میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ آگے کی طرف فور برین، مڈ میں مڈ برین اور پیچھے کی طرف ہائنڈ برین پایا جاتا ہے۔ فور برین یا آگے والا برین سینس آف اسمیل یا سونگھنے کی سینس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ باڈی کلرز، کرومیٹوفورس وغیرہ کو بھی فور برین کنٹرول کرتا ہے۔ Functions of the visceral organs are also controlled by the forebrain۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں پائے جانے والے آرگنز جن کو ویسرل آرگنز کہا جاتا ہے، ان کا ڈائریکٹ کنٹرول بھی فور برین کے پاس ہوتا ہے۔ مڈ برین، جس کو مڈ برین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فور برین اور ہائنڈ برین کے مڈ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے پاس سینسری انفارمیشنز مختلف ایریاز سے، جیسے کہ نوز، ٹنگ، آئیز، سکن، مختلف ایریاز سے سینسری انفارمیشنز مڈ برین کے پاس آتی ہیں، اور یہ ان انفارمیشنز کو پروسیس کر کے آگے برین کے دوسرے پارٹس کو میسیجز فارورڈ کرتا ہے۔ It has a special receptor area known as optic ٹیکٹم۔ اس پروسیس کے لیے اس میں ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے جس کو آپٹک ٹیکٹم کہا جاتا ہے۔ مڈ برین وہ انفارمیشن بھی پروسیس کرتا ہے جو کہ آئیز سے یا ویژول سے اس کو ریسیو ہوتی ہیں۔ ہائنڈ برین جو کہ برین کا سب سے لاسٹ پارٹ ہے، وہ آٹومیٹک یا آٹونومک فنکشنز جیسے کہ ہارٹ ریٹ، ریسپائریٹری ریٹ یا مسلز ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں سے ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے سینسری سسٹم ان ایمفیبینز۔ ایمفیبینز کے سکن میں زیادہ تر سینسری سسٹم موجود ہے جو کہ سمپل نروز کی شکل میں ہے، اور ان کا فنکشن ہیٹ یا کولڈ وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فش کے چیپٹر میں ہم نے لیٹرل لائن سسٹم ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا، جو کہ واٹر کے ویوز یا واٹر میں ہونے والے ڈسٹربنس کو محسوس کر کے اینیمل کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ وہی لیٹرل لائن سسٹم ایمفیبینز میں خاص طور سے لارول سٹیجز میں پائے جاتے ہیں۔ ایمفیبین کے نوز میں یا نیزل ایپیتھیلیم میں
کیمیکلز کو ریسیو کرنے والے محسوس کرنے والے کیمو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہوا یا پانی میں مختلف کیمیکلز کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ کیمیکل ڈیٹیکشن سیلیمنڈرز میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ اور جس پر ایمفیبینز کا ڈیپینڈ بہت زیادہ ہے وہ ہے سینس آف ویژن. ایمفیبینز میں زیادہ تر 2 آئیز پائی جاتی ہیں جو کہ ہیڈ ریجن میں ہوتی ہیں. یہ آئیز باہر کی طرف بلجنگ ہوتی ہے، پروٹروڈنگ ہوتی ہے اور دونوں آئیز کلیئر پکچر بناتی ہیں. ان آئیز کو صاف اور لوبریکیٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جس کو آربیٹال گلینڈ کہا جاتا ہے. جس طرح کے ہیومن کے آئیز میں ایک اسپیشل لیئر ہوتی ہے، ڈیپ لیئر جس کو ریٹنا کہتے ہیں، اسی طرح فراگ کے آئیز میں بھی ریٹنا کا لیئر موجود ہوتا ہے. ریٹنا اسپیشل قسم کے سیل سے بنتی ہے جس کو راڈز اور کونز کہتے ہیں. کونز کلرفل امیجز بناتا ہے اور دن کے وقت کام کرتا ہے، جبکہ راڈز کم روشنی میں امیجز پروڈیوس کرتے ہیں. یہ امیجز ہیومن آئیز کی طرح کلیئر نہیں ہوتے، لیکن اتنے کلیئر یا اتنے صاف ضرور ہوتے ہیں کہ شکار اور شکاری میں فرق دکھا سکیں. سیلیمنڈرز اپنی سینس آف آڈیشن مینز کہ آواز سننے کی جو سینس ہے وہ سیلیمنڈر میں کافی کم ہوتی ہے، کیونکہ سیلیمنڈر میں مڈل ایئر اور ٹمپینک ممبرین موجود نہیں ہوتا. ٹمپینک ممبرین وہ ممبرین ہے جو کہ آواز کے لہروں کے ساتھ وائبریشن شروع کرتی ہے اور کان کے اندر کے حصے کو وائبریشن یا ویوز فارورڈ کر دیتی ہے. سیلیمنڈر زیادہ تر ووکلائزیشن یا آوازیں بھی پیدا نہیں کرتے. ایمفیبین کے نیچے جبڑے میں پائے جانے والے بونز ان کو زمین سے ملنے والے ویوز یا آوازوں کا بھی پتہ دیتے ہیں. اینیورنز جیسے کہ فراگز وغیرہ میں ٹمپینک ممبرین کافی اچھی طرح ڈیولپ ہوتی ہے اور ان میں مڈل ایئر اور انر ایئر دونوں قسم کے ایئر ہوتے ہیں. اینیورن کے مڈل ایئر میں ایک اسپیشل بون جس کو کولیومیلا کہا جاتا ہے، یہ بون ٹمپینک ممبرین سے ملنے والے وائبریشنز کو ریسیو کر کے آگے انر ایئر کی طرف ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا لیسن اپنے اینڈ کو پہنچا. تھینکس فار واچنگ. امید ہے کہ آپ کو اس سے بینیفٹ ہوا ہوگا.